أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما صليت مقام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله مولانا العظيم صدق رسول برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعہ نحوست، شگون اور بد اعتقادی کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مہینے بنائے، جب سے یہ دنیا بنی ہے 24 گھنٹے وقت ہے اس کا، دن اور رات کا۔ سردیوں میں عام طور پہ دن چھوٹے، گرمیوں میں دن بڑے۔ ہو سکتا ہے کچھ خطے ایسے ہوں جہاں سردیوں کے دن بڑے ہوں اور گرمیوں کے چھوٹے ہوں۔ کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے اور میسر فرمائے، علاقے تقسیم کر دیے، کوئی سرد علاقے، کوئی گرم علاقے، کوئی معتدل۔ کہیں اتنی سردی پڑتی ہے کہ 50 ڈگری سے بھی منفی میں چلا جاتا ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ 50 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ دن اور رات، ان میں بندے کا اختیار کوئی نہیں۔ اسی طرح کچھ مہینے ایسے ہیں جہاں انتہائی گرمی پڑتی ہے، اور کچھ مہینے ایسے ہیں جو انتہائی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ نہ کسی مہینے کی نحوست ہوتی ہے، نہ کسی مہینے میں بہت ہی اچھائی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ہماری جو نسل ہے یہ پاک ہند، بر صغیر، یہ آپ 10 پشتیں اگر پیچھے چلے جائیں تو آج جو بہت پکے مسلمان ہیں ان کے آباء و اجداد کوئی ہندو ہوں گے یا کوئی اور نسل ہوگی۔ آج سے 10 نسلیں پہلے تقریباً ہم اگر دیکھیں تو ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے، اور ہندوؤں میں نحوست کا تصور بہت زیادہ ہے، وہم کا تصور بہت زیادہ ہے۔ ہماری نسل جو ہے ان میں وہم اسی لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم وہم کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں وہم اتنا ہوتا تھا، وہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے۔ اگر کوئی خامد مر جاتا تو اس کی بیوی کو زندہ جلا دیتے اس کے ساتھ ہی، چونکہ وہ مردوں کو آگ لگاتے ہیں، اور اسے ستی کی رسم کہتے ہیں۔ کہ اس دور میں، آج چونکہ پورا ورلڈ جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکا ہے، پوری دنیا جو ہے، تو آج تو شاید ایسا نہ ہو، لیکن آج سے اگر 200 سال 300 سال پہلے چلے جائیں، اس سے بھی پہلے، تو وہ لوگ پائے جاتے جو خامد کے ساتھ بیوی کو بھی جلا کے راکھ بنا دیتے۔ وہ اس میں نظریہ یہ تھا کہ عورت منحوس ہوتی۔ یہود، ان کا بھی یہی نظریہ ہے، جو پرانے یہودی علماء، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، تو حضرت آدم وہ اپنی بیوی کے پیچھے لگے، اس نحوست کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آ گئے۔ وہ پھل کھا لیا کہ حضرت حوا کے کہنے پہ، اس لیے عورت منحوس ہوتی۔
پھر آہستہ آہستہ مہینوں کے بارے میں تصور آ گیا کہ مہینے منحوس ہوتے ہیں، سالوں کے بارے میں تصور آ گیا کہ منحوس ہوتے ہیں، سورج گرہن لگ گیا یا چاند گرہن تو یہ عقیدہ کہ کوئی بڑا بندہ فوت ہوا ہے یا کوئی بڑا بندہ پیدا ہوا ہے، یعنی ایسا آدمی جس کا بڑا مقام ہے آج فوت ہوا ہے، تو آسمان اور سورج چاند اس کا غم کر رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا مرتبہ بہت ہوگا، اس کی خوشی میں آج سورج کی چمک بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، چاند کی چمک بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے یا پھر خشک ہو گیا ہے۔ اگر کوے کو دیکھ لیا کہ منڈیر پہ بیٹھا ہے چھت پہ، تو جو شاید مہمان آنے والے ہیں، اگر الو کو دیکھ لیا تو آج دن برا گزرے گا۔ پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ فالیں نکالنا شروع کی۔ آپ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے بڑے پہنچے ہوئے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فالیں نکالتے ہیں، وہ طوطا پرچی پکڑتا ہے، فال نکالتا ہے، جو وہاں لکھا ہوتا ہے وہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ ویسا ہوتا ہے۔ اگر بلی کالی گزر گئی تو کام نہیں ہوتا، حالانکہ نحوست اپنی ہے، ہم اگر بلی کے سامنے سے گزرے تو اس کا کام نہیں ہوتا، اصل خرابی اپنے اندر۔ یعنی لوگوں کے عقیدے، 60 لاکھ کی گاڑی لی اور 7 چھتر باندھ لیا، جوتا لٹکا لیا، کروڑ 1.5 کروڑ کی کوٹھی بنائی، اوپر ہنڈیا رکھ لی، یا کوئی چیز وہاں خرابی کر دی کہ جی نظر نہیں لگے گی، اعلیٰ اس پیسے کو جو حرام سے کمایا ہے اور اوپر ماشاءاللہ لکھنے سے یا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب لکھنے سے وہ بلڈنگ یا وہ گاڑی پاک نہیں ہوتی۔ وہ اپنی نحوست ہے جو ہم ان ہنڈیوں پہ ڈال دیتے ہیں یا ان جوتوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو گلے میں بھی جوتا ڈال لے، کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے۔ مسجدوں میں آتے ہیں تو وہاں ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں وہاں ٹوپیاں رکھی ہیں، اور وہ اتنی بری ہوتی ہیں میل سے جمی ہوئی کہ کوئی اپنے سسرال لے کے جانا پسند نہیں کرتا، شادی پہ جائے وہ پہننا پسند نہیں کرتا، اگر دوستوں سے ملنا ہو پارٹی ہو وہاں جانا پسند نہیں کرتا۔ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ گندا سر پہ رکھ کے گند وہ پڑی جاتی۔ عقائد دیکھ، حالانکہ ننگے سر بھی نماز ہوتی ہے، سر ڈانپ کے بھی نماز ہوتی ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو ہم اپنے مقتدیوں کو سکھاتے ہیں کہ جی وہ کھجور کی بنی ہوئی یا پلاسٹک کی بنی ہوئی جسے ہم کسی قابل احترام انسان کے سامنے نہ لینے کی جرت کریں کہ ناراض ہو جائے گا، طنز کرے گا، وہ رب العالمین کے سامنے لیتے ہیں۔ اسی طرح فیکٹری بنائی، مکان بنایا، اس سے پہلے فون آ جاتا ہے جی استخارہ کرو۔ اب استخارہ لفظی معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ استخارے کا معنی کیا ہے؟ خیر طلب کرنا۔ تو میں اپنے لیے خیر خود طلب کیوں نہیں کرتا؟ وہ جو مولوی صاحب یا نیک آدمی رکھا ہوا ہے جس کو ہم بڑی پہنچی سرکار کہتے ہیں، اور باقاعدہ کاروبار اتنا ہے کہ کیبل پہ اس کا اشتہار چلتا ہے، اور باقاعدہ فیس کی ڈیمانڈ ہوتی کہ اتنی فیس دو تو استخارہ کریں گے۔ وہ جو لوگوں کے استخارے کرتا ہے اس کے اپنا استخارہ کہاں چلا گیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی میرے لیے خیر طلب کرے؟ یہ جو استخارہ کاروبار بنا لیا، اور یہاں تو مذہب کو کھانے کے لیے بنایا گیا، رسومات کے نام پہ دین کو بیچا گیا، قرآن کی آیات کی قیمت وصول کی گئی، لوگوں نے قبروں کی مٹی تک کو بیچا، قبروں کی چادروں کو بیچا، قبروں کے نام پہ بڑے بڑے میلے سجا کے لوگوں کے اعتقاد خراب کیے، اور دین کو مذاق اور تماشا بنا دیا، لہب اور لعب بنا دیا، اور اللہ کی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ ہمارا کوئی جوان ہو اس کو نظر لگ جاتی ہے، انگریز ساری خوبصورت ہیں کسی کو نظر ہی نہیں لگتی، ہمارے
دیکھا کسی کے پاس کوئی خوبی آ گئی جو نظر لگ گئی، میرا 2 دن سے کام بڑا متاثر ہے، وہ فوراً فون کرتا ہے، حضرت صاحب دعا کیجئے، فلاں ہے فلاں ہے۔ حالانکہ کبھی کسی کے دیکھا کسی نے کسی غیر مسلم کے کام کو کسی کی نظر لگی ہو، کسی یہودی کے، کسی عیسائی کے؟ عام طور پہ یہ چیزیں ہم میں، یہ اعتقاد کی خرابی ہم میں۔ جی میں بیٹھا ہوں، گھر کے دروازوں سے آواز آتی، جی میں سفر میں شادی نہیں کروں گا، آج 15 سفر ہے، جی سفر کا مہینہ منحوس ہے، محرم کا مہینہ منحوس ہے، شوال کا مہینہ منحوس، اور وہ بدبخت لوگ جو آسمان کے ستاروں کا حساب لگا کے کیلکولیٹر رکھا ہوا ہے، 7 دن ہے جی، نام پوچھا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، نانی کا نام کیا ہے، اچھا جی تیرا یہ علم الاعداد اسے کہتے ہیں، پھر جی ستارہ تیرا کون سا ہے، پھر آج دن کون سا ہے، اگر منگل کا خدا نہ خواستہ آ گیا تیرے ستارے گردش میں، اور یہ بتلا کون رہا ہے جس کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے اللہ نے ان ستاروں کو وجود بخش دیا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا جو خود اللہ کی مخلوق ہو، خود اللہ نے پیدا کیا ہو، وہ کسی کو ستاروں کا حال کیسے بتا سکتا ہے؟ کسی انسان کا کسی ستارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا جی نیپچون ہے جی، زحل ہے، پلاٹو ہے جی، زہرہ ہے، عطارد ہے جی، مریخ ہے، مشتری ہے، سیارے جی رنگ کون سا پہنیں گے تو خیر ہوگی، کون سا نگینہ پہنیں گے تو فلاں مشکل حل ہوگی، کون سا دھاگا پہنیں گے تو اگر گٹ میں تکلیف ہے تو ختم ہو جائے گی۔ ناف کے تعویذ لوگوں نے نکال لیے جو آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہم لوگ کس حد تک گر گئے کہ نحوست کو اپنے سر پہ اتنا سوار کر لیا، رب کریم پھر اس نحوست کو آپ پہ مسلط کر دیتا ہے جو دراصل نہیں ہوتی، آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، اللہ اسے واقعی منحوس بنا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آنا بے ظن عبدے بھی، میں بندے سے وہی سلوک کرتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ جو بندہ کسی چیز کو منحوس بناتا ہے، سمجھتا ہے، واقعتاً اللہ اسے منحوس بنا دیتا ہے۔ جو کسی جگہ کو منحوس سمجھتا ہے، اللہ اسے اس کے لیے منحوس بنا دیتا ہے۔ جو کسی مہینے یا دن کو منحوس سمجھتا ہے، اللہ اس مہینے یا دن کو منحوس بنا دیتا ہے۔ جو کسی سال کو منحوس سمجھتا ہے، اللہ اس سال کو اس کے لیے منحوس بنا دیتا ہے۔ نحوست میرے اور آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، نحوست دراصل کچھ بھی نہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نحوست ہوتی، عورت میں ہوتی، سواری میں ہوتی، مکان میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی، عورت میں ہوتی، جس جگہ آپ رہتے ہیں اس میں ہوتی، یا پھر سواری میں ہوتی۔ کسی نے پوچھا عورت کی نحوست کیا ہے؟ عورت کی نحوست یہ ہے کہ وہ بد کردار ہو، زبان کی اچھی نہ ہو، بد اخلاق، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لان تان کرنے والی، خامد کی ناشکری کرنے والی، باپ بہنوں بھائیوں کو تنگ کرنے والی، اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے لوگوں کو بیوقوف بنانے والی عورت کی نحوست یہ ہے کہ عورت کردار اچھا نہ ہو، زبان اچھی نہ ہو، یہ عورت کی نحوست ہے، وگرنہ عورت بھی منحوس نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے اگر عورت منحوس ہوتی، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کبھی شرف نہ بخشتا۔ اگر عورت منحوس ہوتی، ماں جیسا مقام نہ ملتا۔ اگر عورت منحوس ہوتی، ہم سارے اماں حوا کے بیٹے، وہ ہماری ماں ہے اول شروع سے۔ عورت منحوس نہیں ہوتی، اس کی حرکتیں منحوس ہوتی، اور بعض لوگ بھی منحوس ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان میں عورتوں جیسے کام آ جائیں، کہ وہ ناشکرے ہوں، دھوکے باز ہوں، فراڈیے ہوں۔
جیسے بچھو ڈنگ مارتا ہے اپنے موسنوں کو ایسے ڈنگ مارتے ہو. بندوں میں بھی نحوست آ جاتی ہے. اگر یہ کسی اور کے نشکری نہیں کرتا، اپنے رب کا نشکرہ ہے، اور اسی نحوست کی وجہ سے اس کی زندگی خراب، نہ سکون ہے، نہ چین، نہ عبادت میں دل لگتا، نہ دنیاوی معاملات میں کوستے اللہ کو ہیں. نحوست اپنے دل کے اندر ہے، اپنے جسم میں ہے، اور کوستے اللہ کو ہیں. شکایتیں اللہ کو کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالی نکالتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انسان کبھی کبھی پکارتا ہے برائی کو جس طرح کی اچھائی کو پکارتا ہے. ذمہ دار جانور کو لے کے جاتا ہے، بیٹھا ہے اوپر، کہتا ہے تیری ماں مر جائے. کیوں جی؟ اگر جانور نہ چلے. تیرے اگلے پچھلے مر جائیں، اور ایسے الفاظ ہیں جو میں یہاں کہہ نہیں سکتا، زبان ساتھ نہیں دیتی. کیوں؟ قرآن پڑھنے والا گالی نہیں دے سکتا. ماں بہن بیٹی کی گالی دینا بھی نحوست ہے، جو نحوست آپ کے گھر تک آپ کا پیچھا کرتی. اپنی زبان کو، اور روز مرہ معاملات میں گالی، دوستوں میں بیٹھے گالی چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور حالانکہ خوشگپیاں اپنی طرف سے خوشگپیاں. لوگ کہتے ہیں بڑا شغلی آدمی ہے، شغل لگاتا ہے. اس کا شغل کیا ہے کہ بات بات پہ گالی نکالتا ہے. اور بہنیں گھر میں سب کی موجود ہیں، مائیں سب کی موجود ہیں، بیٹیاں سب کی موجود ہیں، اور یہ گالی دے کے اپنے آپ کو منحوس خود بناتا ہے. اللہ منحوس کسی چیز کو اللہ نے نہیں بنایا، حتیٰ کہ حرام جانوروں کو بھی منحوس نہیں بنایا. سور ہے، خنزیر جسے کہتے ہیں، کتا ہے، حرام جانور ہے، لیکن منحوس نہیں ہے. مارنے کا حکم اور بات، وہ اس لیے کہ نقصان دیں. منحوس وہ بھی نہیں ہے. الو ناپاک، لیکن الو کو بھی نحوست نہیں ہے. بعض لوگ الو کے ذریعے جادو کرتے ہیں، الو کا خون لے کے تعویذ لکھتے ہیں. سے جانور ہے کانٹوں والا، اس کے کنڈے کانٹے وہ لے کے ان پہ جادو کرتے ہیں، اور لوگوں کے گھر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پتلے بنا کے نحوستے یہ ہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں، اپنے وقتی تسکین کے لیے اور کسی کے وقتی دکھ کے لیے ہم اور آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اس کا گھر نہ بچے، ان کی جوڑی ٹوٹ جائے، ان کا بیٹا معذور ہو جائے، ان کے اولاد نہ ہو، ان کی بیٹی کی شادی نہ ہو، ان کی بہن کی شادی نہ ہو، اپنی تسکین کے لیے، ان کے دکھ کے لیے کہ میں خوش ہو جاؤں گا. تیری اور میری زندگی کی وقت کیا ہے؟ ایک سانس ہے جو بلبلا ہے، کسی کی وقت بھی وہ بجھ سکتا ہے، کسی وقت ختم ہو سکتا ہے. سانس کی قدر اللہ جانتا ہے، کب تک ہے. ہو سکتا ہے میں یہاں سے نیچے نہ اتروں. لوگوں کا جو برا کرتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لوگوں کی دنیا خراب کرتا ہے اللہ اس کی آخرت کو خراب کر دیتا ہے. کتنے ایسے بدمعاش لوگ، بدمعاش کسے کہتے ہیں؟ بدمعاش جس کی زندگی گندی ہو، جو لوگوں کے معاملات پہ نظر ڈالتا ہو، لوگوں کے عیوب کو عیاں کرتا ہو، لوگوں کے عیوب پہ نظر رکھتا ہو. دراصل نحوست یہ، اور ہم نے تو اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں کو بھی نہیں چھوڑا. ہم نے کہا شوال منحوس، اللہ کہتے نہیں. حضرت عائشہ کی شادی شوال میں ہوئی، ہم نے کہا سفر منحوس. حضرت فاطمہ کی شادی سفر میں ہوئی، ہم نے کہا شوال منحوس. خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار، کہ رسول کائنات نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. ساری زندگی جس جنگ میں گئے کبھی شکست نہ کھائی. وہ سفر میں اسلام لائے،
آپ ایران فتح ہوا سفر میں، ایران فتح ہوا سفر میں، اگر منحوس ہوتا کبھی اللہ فتح نہ دیتا۔ ہم شادی نہیں کرتے جی سفر میں، اور فاطمہ الزہرا سے دنیا میں کوئی احترام والی شخصیت ہے؟ کوئی کسی کی بیٹی، کوئی کسی کی بہن، کوئی کسی کی ماں، کوئی کسی کی بیوی، کوئی ایسی نہیں ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بڑھ کے ہو، ان سے بڑا کوئی نہیں، لیکن ان کی شادی بھی سفر میں ہوتی۔ ہم کون ہوتے ہیں اس مہینے میں شادیوں پہ پابندی لگانے والے؟ محرم میں شادی نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے جی؟ حضرت حسین شہید ہوئے۔ میں کہتا ہوں جتنے شہداء ہیں نا اسلام کے، آپ ان کے دن نکال کے دیکھ لیں یا وفاتیں، ہر دن میں شہید ہوئی ہوگی، اور 360 یا 66 دن ہیں، کتنی ہزاروں امواتیں شہادتیں ہوئیں، 1,24,000 تو اللہ کے پیغمبر ہیں اکیلے، اور ہر دن میں کوئی نہ کوئی وفات، کوئی نہ کوئی شہادت، کوئی نہ کوئی مصیبت۔ اب رمضان، غزوہ بدر رمضان میں ہوا، 14 صحابہ شہید ہوئے، ہم اس وجہ سے کہہ دیں کہ رمضان منحوس ہے؟ کیوں جی؟ اور رمضان منحوس ہے 17 رمضان المبارک، 17 کہ جی 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، منحوس ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیوں جی؟ سارے گرمی کے مارے شاید بل زیادہ آ گئے، بل تو مجھے بھی آ گیا 45,000 ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہماری تو بخشش ہی ہوگی سب کی، اور جتنے پاکستانی ہیں نا یہ تو سارے بخشے ہوئے لوگ، ان کو تو گناہ ہی معاف ہو گئے کہ پہلے ہم گزارا کرتے تھے کہ زندگی گزارنے کے لیے پیسہ چاہیے، آج اس لیے کماتے ہیں کہ بل اتارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 سال اور ان لوگوں کو عطا فرمائے، 2-4 سال، شاید ہمیں عقل آ جائے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے جن کو پہچان ہی نہیں ہے کون ہمارے لیے اچھا ہے کون برا ہے، آج بھی لوگ موجود، وقت کے تھپیڑے سمجھا دیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں آتی، جن کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ غداروں کو تمغے اور بہادروں کو قیدیں، لوٹنے والے ہمارے ہیرو، اور جب ملک سے مخلص ہو ہمارے دشمن۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ کیوں جی؟ اب بولیں گے انشاءاللہ۔ کیوں جی رمضان منحوس ہے؟ 14 صحابی شہید ہوئے، اگر رمضان ان صحابہ کی شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں ہے تو محرم حضرت امام عالی مقام حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے کیسے منحوس ہو گئے؟ آپ تصور کیسے کر سکتے؟ اور محرم کا مہینہ کس نے بنایا؟ اللہ کریم نے بنایا، حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور شعبان، 4 مہینے ہیں۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ نہیں۔ کوئی بندہ سمجھے کہ شادی نہیں کرنی محرم میں، کوئی بندہ کہے کہ شعبان میں شادی نہیں کرنی، کوئی بندہ کہے کہ ذوالحج میں شادی نہیں کرنی، ذوالقعدہ میں، یہ مہینے میرے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، نحوست والے نہیں بنائے۔ لیکن ہم چونکہ ہندوؤں کی اولاد ہے اس لیے وہ سارے جراثیم ہم میں موجود ہیں۔ قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کہیں سیدھے رخ ہے کہیں الٹے رخ ہے، اگر یہ کر لیا تو کام ہوگا کہ نہیں، اور اس کے لیے مذہبی پیشوا رکھے ہوئے، اس کے لیے ہم نے پیر اور درویش رکھے ہوئے، ہم نے اسی لیے جو جتنا ننگا ہے اتنا پہنچی سرکار، ان سے پوچھتے ہیں اپنی قسمت کے حالات، ان سے استخارہ کرواتے ہیں۔ جس بندے کو استخارے کی طلب ہو کہ اللہ سے میں نے خیر طلب کرنی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا، فرمایا بندہ 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعت
اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ علیحدہ پڑھے، اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں وہی کافی، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ عربی کی دعا تو مشکل ہے، لیکن عربی کا اردو میں یا پنجابی میں ترجمہ کر لیں، اے اللہ میں تجھ سے خیر کا طلبگار۔ استخارے کے لفظ سن لیں جو پنجابی میں آپ یا اردو میں پڑھیں گے، اے اللہ میں تجھ سے اس کام میں خیر کا طلبگار ہوں، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے اس کو میرے لیے نافذ کر دے، اور اگر یہ اچھا نہیں ہے تو اور کوئی کام اچھا کر دے۔ ہم استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے ذاتی پسند سامنے رکھتے ہیں اور پھر اللہ سے خیر مانگتے ہیں۔ جب استخارہ کرنا ہے تو پھر ذاتی پسند نہیں، پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کے لیے خواب آنا ضروری ہے۔ نہیں، خواب بھی آنا ضروری نہیں ہے، اللہ کو نیند کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ خیریں عطا کرنے والا ہے نا، عطا کرنے والا، اس کو تیری نیند کی پرواہ کیا ہے؟ تو نے خیر مانگی، تو جاگ رہا ہو سو رہا ہو، تجھے اللہ خیر عطا فرما دے گا۔ وہ کام نہیں ہو رہا، اللہ اور عطا فرما دے گا۔ کوئی سفر کرنا ہے لمبا تو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ سے خیر طلب کر لوں، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے خیر مانگے، اللہ خیر، اور جو راستہ مل جائے وہ سمجھو اللہ نے سمجھایا۔ کہ آدمی رشتہ کرنا چاہتا ہے، اپنوں میں کرنا چاہتا ہے یا بیگانوں میں، اس کی پسند ناپسند خود اپنی بنا لی اور پھر اللہ سے خیر مانگے، اس کو استخارہ نہیں کہتے۔ استخارہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے اور جہاں راستہ نکل آئے وہاں چل پڑے، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ اس کو لوگوں نے بڑا کاروبار بنایا ہے۔ بچے ان شیاطین کے پیروکاروں سے جن کے اشتہار چلتے ہیں، اور آپ ان سے خیر کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ان کو تو اپنی خیر کا پتہ نہیں ہے۔ جنات کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں، اور قسمت بند کر دیں، تقدیر اور قسمت جنات نے بتانی ہے۔ یاد رکھیے، جو میری تقدیر میں رسول کائنات کی حدیث سن لیجئے، میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور میرے سامنے قرآن ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اس قرآن کے سامنے رکھنے کے بعد جو میں حدیث سنانے لگا ہوں، اگر کسی کو پھر بھی یقین نہ آئے اور جنات پہ شیاطین پہ یقین رکھے، باباؤں پہ یقین رکھے، پیروں مرشدوں پہ یقین رکھے، بیعت لینے والی ہستیوں پہ تصویر وہ یقین رکھے، یقین جانیے اس میں ایمان کی رمق بھی باقی نہیں۔ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، 120 دن کا، 120 دن کا، 4 مہینے کا، اور میرا عقیدہ ہے ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ سے بڑھ کے ہے ہی کوئی نہیں۔ اور وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں رسول اللہ کے منکر ہیں، ان کو یہ بتائیے یا وہ یہ سن لیں کہ ہمارے نزدیک پوجنے کی ذات صرف اللہ کی ہے اور رہبری کے لائق صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ کے اندر ہو جاتا ہے، رحم میں، اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی عمر لکھ لیتا ہے، جو اس کا رزق لکھتا ہے، جو اس کی موت لکھتا ہے، جو اس کے اعمال لکھتا ہے، اچھا ہے یا برا۔ اب مجھے بتائیے، میرے اللہ نے میری لوح محفوظ میں تقدیر لکھ دی۔ ابو بکر جس کی 40 سال کے قریب عمر ہے، اس کی تقدیر اللہ نے اپنے پاس لکھ لی۔ یہ درویش، یہ بابے، یہ فالے نکالنے والے، یہ استخارہ کرنے والے اللہ کے علم میں دخل کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے علم میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، کوئی نحوست یا اچھے شگون کا نہیں بتا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ آپ کو یہ اچھا لگتا تھا کہ کوئی اچھا نام لے لے، مثلا باہر نکلے، کسی نے کہہ دیا یا عبداللہ عربی میں، یا کہہ دیا اللہ کے بندے پنجابی یا اردو میں، آپ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ آپ برا نام رکھنے سے منع فرماتے تھے، آپ بہت اچھا نام رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ مثلا کوئی نام لکھ لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں برا، بارا ہا تا، سمجھ لیں اس کا معنی ہے نیک۔ کوئی نام رکھ لیتے ہیں برکت بی بی، نام رکھتے ہیں نا جی برکت،
اگر کوئی گھر میں پوچھ لے برکت ہے، وہ نہ ہوئی تو ہم کیا کہیں گے؟ برکت. اور ہم خود اپنے منہ سے کہتے ہیں برکت نہیں. نحوست آ گئی کہ نہیں؟ کیوں جی بولتے اب بھی نہیں؟ او بیٹی کا نام رکھ لیا برکت، اور باہر سے کسی نے پوچھا برکت بی بی ہے، ہم نے کہا گھر میں برکت نہیں ہے. نام رکھتے ہیں جنت، اس نے پوچھ لیا گھر میں جنت ہے، ہم نے کہا نہیں. اب جنت نہ ہوئی پھر کیا ہوئی؟ نام نہ وہ رکھیں جو نیکی والا ہو. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دو نام اللہ کو بڑے پیارے، عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ نام اللہ کو بڑے پیارے. عبد کا جو نام ہے نا، عبد کا، یہ دنیا میں سب سے پیارا ہے. رسول کائنات کو عبد کہا. اللہ نے جہاں بھی شان بیان فرمائی عبد کہا. قرآن کے اترنے کا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عبد کہا. معراج کروائی، عبد کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہا. اور قرآن کا چیلنج کیا، پھر بھی عبد کہا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، عبد کہا. اور وہ بچہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ملا دیا، یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ملازم، اللہ کا نوکر، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ بچوں کے نام وہ رکھتے ہیں جو کسی نے سنا ہی نہ ہو. پھر ہم سے پوچھتے ہیں جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اور بھائی نام وہ رکھو جو انبیاء کے نام، انبیاء نام وہ رکھو جو صحابہ کے نام، نام وہ رکھو جو صحابیات کے نام، نام وہ رکھو جو قرآن کریم میں اللہ کے آئے ہیں اور ان کے ساتھ عبد کا نام لگ گیا. عبد الرحمن، عبد الحسیب، عبداللہ، اس طرح کے نام رکھی. اور جس کے نام کے ساتھ اللہ کا نام مل جائے اس کے تو شگون ہی اچھے، اس کی تو قسمت ہی اچھی، اس کا مہینہ بھی اچھا، اس کا سال بھی اچھا، اس کی زندگی بھی اچھی، اس کی موت بھی اچھی، اس کا سب کچھ اچھا، اس کے سارا کچھ ہی اچھا اللہ کر دیتا ہے. ہاں دعا ضرور ہے. رسول اللہ نے فرمایا دعا وہ ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے. دعا وہ ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے. اور اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا کہ اس نے دعا کرنی ہے تب یہ ہوگا، وہ بھی تقدیر میں ہے، وہ تقدیر سے باہر نہیں ہے. کہ تقدیر میں پہلے یہ لکھا تھا، اس نے اللہ سے مانگا، اللہ نے وہیں تبدیلی کر دی تو وہ بھی اللہ نے لکھا، وہ بھی تقدیر سے باہر نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. ان میں ایک ٹکڑا میں اس 3 باتیں کی ہیں انہوں نے. ایک اس میں سے بات، جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین کو چھپا لیا وہ جھوٹ بولتا ہے. سارا کچھ بیان کر دیا. ہم 1400-1500 سال بعد آگے گئے نہیں جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ہمیں، فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے. بعض لوگ سفر میں خوشبو نہیں لگاتے، بعض لوگ محرم میں نئے کپڑے نہیں پہنتے، کچھ ایسے ہیں جو 4 پہیاں الٹی کر کے رکھ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گھر میں جانا کہتے ہیں نہیں جانا، کچھ وہ ہیں جو خوشی نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے. سارے ہی فضول کام. محرم میں شادی بھی جائز، محرم میں سفر میں خوشبو لگانا بھی جائز. جن مہینوں کو ہم منحوس سمجھتے ان میں ہر اچھا کام جائز ہے. اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.